أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. اور تم قریبی رشتے والوں کو ان کا حق عطا کرو، مسکینوں کو اور مسافروں کو بھی ان کے حقوق ادا کرو. ولا تبذر تبذیرا. اور کسی بھی میدان میں، کسی بھی عمل میں، کام میں تم فضول خرچی نہ کرو. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات دی وفات، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی، ماہ رمضان کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے. بڑے اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ خواتین اور حضرات احباب اس عبادت کی ادائیگی کے لیے بالخصوص ماہ رمضان میں آتے اور شرکت کرتے. اپنی گزارشات کے آغاز سے پہلے ایک بات سب کے علم میں اس کے آداب کے حوالہ سے لانا ضروری ہے کہ وہ افراد جو اتنے اہتمام کے ساتھ جمعہ کی عبادت میں شرکت کے لیے آتے ہیں، اس کی بھی فکر کریں کہ جمعہ ان کا ادا ہو، ضائع نہ ہو. اس میں بالخصوص دوران جمعہ سستی کا آ جانا، نیند کا طاری ہو جانا انسانی فطرت ہے. مگر اگر دوران عبادت نیند کا یہ مرحلہ اس انداز کے ساتھ طاری ہو کہ انسان نے ٹیک لگائی ہے دیوار کے ساتھ، کرسی کی ٹیک کے ساتھ، ایسے عالم میں اس پر نیند طاری ہو جائے، غالب ہو جائے تو وضو باقی نہیں رہتا. بغیر تیل کے سہارے کے بندہ بیٹھا ہو، وہ اونگ آ جائے تو پھر نیند میں وضو ٹوٹتا نہیں. لیکن جس میں انسان کا وجود کسی سہارے کے ساتھ
پیٹ کے ساتھ پیوست ہو، سہارا لے کے انسان بیٹھا ہو، تو پھر اس عالم میں جو نیند طاری ہوتی ہے اس میں وضو باقی نہیں رہتا. ایسے افراد کو وضو کرنا چاہیے، اور پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی سستی غالب نہ آئے. اگر کیفیت ایسی محسوس ہو کہ نیند غالب آ رہی ہے تو رسول اللہ کا فرمان ہے اپنی جگہ تبدیل کر لیں، اس جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ چلے جائیں تاکہ جمعہ کا بیان اور خطبہ اور تعلیم اس پہ انسان کی پوری توجہ آگے رہے. دوسری گزارش خواتین کے لیے ہے. اکثر خواتین ان جمعہ کی عبادات میں رمضان کے دنوں میں ہی شرکت کرتی ہیں، اور یہ روٹین ہے. بتانے والی بتاتی ہیں کہ جو بھی کوئی آنے والی آتی ہے وہ سب سے پہلے سب سے سلام لیتی ہے، حال پوچھتی ہے، معاملات کا پتہ کرتی ہے، اور پھر جمعہ کی عبادت میں شامل ہو کر بیٹھ کر شرکت کرتی ہے. جمعہ کے اجتماع میں اس طرح کے کسی بھی انداز کو اختیار کرنے کی گنجائش اور اجازت نہیں. السلام علیکم کہہ دیں اور بیٹھ جائیں. کوئی بھی گفتگو اور کوئی بھی کلام جمعہ کے اجتماع اور خطبہ کے دوران زبان سے ادا کرنا حرام ہے. اس لیے سلام کا جواب دیں اور خاموشی سے خطبہ سنیں، توجہ سے سنیں. یہ عبادت ہے اور عبادت میں گفتگو کی اجازت نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہمیں اس کے تمام آداب کے ساتھ اس عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تمام برکات اور فوائد کو اللہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا خطبہ جمعہ معاشرتی اصلاح اور تربیت کے حوالے سے گھر اور خاندان کی ایک اہم ترین بنیاد اور اساس ماں اور ساس کے رشتے کے حوالے سے. یہ رشتہ جس کے نام دو ہیں لیکن اس کی حیثیت، اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں ایک گھر کے لیے، ایک خاندان کے لیے، ایک معاشرے کی تربیت کے لیے، ایک نسل کو تیار کرنے کے لیے یکساں اور ایک ہیں. اس منصب اور اس مقام اور مرتبے کے حیثیت میں، توقیر میں اور تعظیم میں کسی قسم کا کوئی اتنا بڑا فرق اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے اندر موجود نہیں. ہم معاشرتی طور پر جس علاقے میں رہتے اور رہنے والے افراد ہیں وہاں پہ ہم نے خامد کی ماں کو بیوی کے لیے اور بیوی کی ماں کو خامد کے لیے ساس کا نام دے رکھا ہے. اور یہ ساس کا رشتہ جب بہو کے تقابل میں بولا جاتا اور بیان کیا جاتا یا سوچا جاتا تو بڑے بڑے گمبھیر تصورات اور بڑے بڑے نگفتہ بے حالات اور ڈرونے خدشات یہ انسانوں کے ذہن میں جنم لیتے، ذہنوں میں اٹھتے اور ابھرتے. وجہ اور سبب ہمارے معاشرے کا پراپیگنڈا اور معاشرے کے اندر بے سروپا مشہور کر دی جانے والی باتیں، اور ان کے بعد اپنے رشتوں میں، اپنے خاندان کے معاملات میں، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں تعلیم اور تربیت کے بغیر، اصول اور ضابطے سیکھے بغیر، اپنی اپنی حیثیت اس کو جانے اور پہچانے بغیر، اس حیثیت کے مقاصد اور اہداف کو اس کے بارے میں تربیت لیے بغیر ان میں شامل ہو جانا ہمارے اکثر ترین معاملات کے بگاڑ اور الجھاؤ کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. ہم زندگی میں کسی بھی کردار کو اپنانے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں، کوئی بھی ذمہ داری اس کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل چند ہزار میں آنے والی اگر کسی نے اس کی سیٹ پہ بیٹھ کر اس کو سڑک پہ لے کے جانا ہے تو وہ پہلے وقت دیتا ہے، پہلے کوشش کرتا ہے، پہلے سوچ اور صلاحیت کا استعمال کرتا ہے کہ میں دیکھ لوں اس گاڑی کو سنبھالنا کیسے ہے، اس کو چلانا کیسے ہے، اس کی ضروریات کیا کیا ہیں، اس کی حفاظت کس طرح کی جائے گی، ڈرائیونگ کا طریقہ کیا ہوگا. ان ساری چیزوں کو جب تک کوئی بچہ، کوئی لڑکا باوجود ایک چھوٹی عمر کے ہونے کے، کمزور سوچ کے ہونے کے جب تک سیکھ نہیں لیتا
اتنی دیر تک اس کو لے کر کسی بڑے مارگ، کسی بڑے میدان میں، بڑی سڑک پہ اور گنجان علاقے میں داخل نہیں ہوتا، اختیار کرتا ہے کسی کھلی جگہ کو اور میدان چنتا ہے کسی ایسے مقام پہ جہاں پہ رش نہ ہو، جہاں پہ عام کو رش نہ ہو، جہاں پہ لوگ نہ ہو، وہاں پہ 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن ہفتہ کچھ متعدد مرتبہ وہ گاڑی کسی کے ساتھ لے کے جائے، اس سے پوچھے اس پہ بیٹھنا کیسے ہے، اس کو اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، اس کو سنبھالنا کیسے ہے، اس کو موڑنا کیسے ہے۔ جب تک وہ سیکھ نہیں لیتا اور پوری طرح مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں، اتنی دیر تک وہ اس گاڑی کو لے کر کسی بھی آبادی والے علاقے میں آتا نہیں۔ لیکن عجیب مسئلہ ہے کہ ہم زندگی کے اتنے بڑے بڑے میدان ان میں داخل اور شامل ہو جاتے ہیں، خاندان کا پورا ایک جو مرکز ہے گھر، اس گھر کے اندر ادا کیے جانے والے جو کردار ہیں، ایک بہو کا کردار، ایک خاوند کا کردار، ایک نند کا کردار، ایک ساس کا کردار، ایک سسر کا کردار، جس کا ایک پورا اللہ رب العزت نے ایک میدان تعلیمات کا بیان کر رکھا ہے، اہداف اور مقاصد، غرض و غائب، حقوق اور فرائض، ان سب کی اللہ رب العزت نے ترتیب اور تقسیم کر رکھی ہے۔ ہم زندگی بھر اس کو جاننے اور سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ اولادوں کو سکھانے کی، نہ بچوں کی تربیت کرنے کی، نہ بچیوں کی تربیت اس حوالہ سے کرنے کا کوئی اہتمام ہمارے معاشرے میں موجود ہے، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ چند دن کی خوشی اور چند دن کی مسرت اور چند دن کا اطمینان، اور اس کے بعد پریشانیاں، اضطراب، لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، حتیٰ کہ دوریاں اتنی پھیلتی ہیں اور ذہنوں اور دلوں کے اندر قدورتیں اتنی بیٹھتی ہیں کہ زندگی بھر کے لیے اس رشتے کا سارا لطف اور مزہ، سکون اور اطمینان دلوں سے خارج اور نکل جاتا ہے۔ اس لیے حضرات یہ بہت اہم باتیں ہیں جو آج کی اس نشست میں ہم کریں گے، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اس دعا اور التجا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں یہاں بھی اور مزید اگلے آنے والے معاملات میں، دنوں کے ایام میں، ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے کی اور ان چیزوں کو جاننے کی اور اپنے علم کے مطابق، اللہ کی تعلیمات کے مطابق ان کرداروں کو ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ اس کے لیے جو انداز ہمارے معاشرے میں ہے، اس انداز کو ہم ایک بھیانک روپ تصور کرتے ہیں۔ ہر ایک بچی اور بیٹی، اس کے ذہن کے اندر معاشرے کے پراپیگنڈے نے یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ پتہ نہیں اگلے گھر کا ماحول کیسا ہوگا، ساتھ کیسے ملے گی، تعاون کرنے والی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک خوف اور خدشہ بیٹی کے دل میں بھی ہے اور بیٹی کو روانہ کرنے والی ماں کے دل میں بھی ہوتا ہے۔ ان کے ذہنوں کے اندر یہ تصورات بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ معاملات آمنے سامنے آنے سے پہلے، ایک دوسرے سے ڈیلنگ کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے، دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے خدشات، ایک دوسرے کے لیے وہم میں اتنے گہرے بٹھا لیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس طرح ڈرا دیتی ہیں جن کی کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں ہوتی، لیکن جو سے پہلے سے ڈر بیٹھا ہوتا ہے، ہلکے سے پھٹکے سے بھی انسان کے جو ہے نا وہ ہوش حواس گم ہو جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کی تعلیمات سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ رشتہ ساز کا، اس کا تعارف اللہ نے کیسے کروایا۔ قرآن پاک کی وہ تعلیمات مردوں کے لیے الگ اور خواتین کے لیے الگ اللہ نے ذکر فرمائی۔ مردوں کے لیے جہاں رشتوں کی ترتیب اللہ نے ذکر فرمائی تو کن الفاظ کے ساتھ فرمایا؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم۔ اے مردو، تم اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا، اس دنیا کے اندر میل جول میں تمہارے سامنے جو افراد آتے، جو شخصیات آتی، اپنے اپنے رشتے کے حوالہ سے ان کا الگ الگ مقام، ان کی الگ الگ حیثیت ہے، ان کا الگ الگ مرتبہ ہے۔ اس مراتب کے اندر، ان مناصب کے اندر، رشتوں کے اندر بعض رشتے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے انتہائی قدر اور عظمت عطا فرمائی ہے، انتہائی بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ان
رشتوں کو حرمت والے رشتے قرار دیا ہے۔ حرمت والے رشتوں کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ انسان کے نکاح اور شادی کا بندھن نہیں جڑ سکتا۔ دوسرا معنی یہ ہے ان رشتوں کے ساتھ تعظیم اور تکریم کا انداز اختیار کرنے کی انسان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے جب ان رشتوں سے سامنا ہو اس کے رویے کے اندر تعظیم نظر آئے، جب ان رشتوں سے معاملہ آئے اس کے انداز کے اندر تکریم ادب اور احترام نظر آئے۔ اے خالق و مالک وہ رشتے کون سے ہیں؟ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، تمہارے لیے حرام والے حرام کر دیے گئے نکاح کے طور پہ وہ رشتے جن کو ماں کے نام سے ذکر کرتے ہو، جن کو بیٹی کے نام سے ذکر کرتے ہو، جن کو بہن کے نام سے ذکر کرتے ہو، ان رشتوں کے ساتھ نکاح حرام کر دیا گیا۔ ان رشتوں کے لیے تعظیم اور تکریم کا انداز تمہارے دلوں کے اندر، زبانوں کے اندر، رویوں کے اندر، نظروں کے اندر بٹھانا تمہارے اوپر لازم کر دیا گیا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ، تمہاری خالہ کا رشتہ، تمہاری پھوپھی کا رشتہ نکاح کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے، تعظیم کے لائق ہے، احترام کے لائق ہے، قدر و قیمت کے لائق ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں، تمہاری بہنوں کی بیٹیاں تعظیم کے لائق، عزت و توقیر کے لائق ہیں، احترام اور ادب کے لائق ہیں، نکاح کے لیے تم پر حرام کر دی گئی۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، ان ماؤں کے ساتھ تمہارا نکاح بھی حرام ہے۔ ان ماؤں کی توقیر کرنا، عزت کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا یہ تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جن ماؤں نے تمہیں اپنی قوم سے جنم نہیں دیا لیکن انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر تمہیں غذا ضرور دی ہے، تمہیں دودھ ضرور پلایا ہے، ان ماؤں کا بھی احترام کرنا جس طرح اپنی حقیقی ماں کا احترام کرتے ہو یہ تمہارے لیے لازم قرار دے دیا گیا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور جو تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں ان کا بھی مقام یہی ہے، ان کا بھی مرتبہ یہی ہے، ان کی بھی حیثیت یہی ہے، ان کے بھی حقوق یہی ہے، ان کے ساتھ بھی معاملات کا انداز وہی ہے جو اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی رضائی ماں کے ساتھ تم نے اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ نے وقار ذرا سوچیے تو صحیح، خیال تو کیجیے دوسر کا نام استعمال کرنے کے لیے کیا اللہ کے پاس الفاظ موجود نہیں تھے؟ صاحب کے نام کے ساتھ کسی رشتے کا ذکر کرنے کے لیے عربی میں کوئی لفظ موجود نہیں تھا۔ اللہ پیدا کرنا چاہتے، لفظ بولنا چاہتے، کوئی بھی لفظ بولا جا سکتا تھا، لیکن صاحب کے رشتے کا حق بیان کرنے کے لیے اور صاحب کے رشتے کا تعارف کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال فرمائے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تمہارے لیے اسی طرح ماں کے درجے پہ ہے جیسے تمہاری جنم دینے والی ماں تمہارے لیے عزت و تکریم کے لائق۔ قرآن کی نظر میں یہ رشتہ ماں کے نام سے بھی پکارا اور ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ مردوں کے لیے بیان ہے، مردوں کے لیے یہ احکامات، اور سورۃ النور اس کے اندر اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے احکامات نازل فرمائے، خواتین کے لیے رشتوں کا ذکر فرمایا۔ وہاں پہ جا کے بھی دیکھ لیں، وہاں پہ جو اللہ رب العزت نے ان رشتوں کے تعارف کا انداز اپنایا ہے وہ کیا ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ بُعُولَتِهِنَّ، ان مومنہ عورتوں سے کہہ دیجیے یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، اپنی نظروں نگاہوں کو اپنے قابو میں، کنٹرول میں رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، نہ ظاہر ہونے دیں اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے عام لباس کو مگر صرف اپنے خاندوں کے لیے، لبعولتهن او آبائهن، یا اپنے والد کے سامنے اگر کبھی بغیر دوپٹے کے آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، او آباء بعولتهن، یا
اپنے خاندوں کے والد کے سامنے اگر کبھی بغیر دوپٹے کے آ جائیں تو ان کے لیے کوئی گناہ اور حرج کی بات نہیں ہے. جیسے اپنے باپ کے رشتے، اس کے حق اور اس کے مقام کا ایک عورت کے لیے اللہ رب العزت نے اس لفظ کے ساتھ باپ اور آبا کے لفظ کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا، اسی طرح عورت کے لیے بھی جب اس کے سسرالی رشتوں کی بات آئی تو ماں کی جگہ ماں کا نام بھی بولا گیا، باپ کی جگہ باپ کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ ہماری زبان ہے، ہمارا تعارف ہے کہ ہم نے اپنے طور پر ان کو نام باپ کا دے دیا ہو یا سسر کا دے دیا ہو، لیکن ان کا اصل مقام اور ان کی اصل حیثیت ایک باپ اور ماں کی ہے. اور یہ رشتے اسی طرح صلہ رحمی کے باب میں داخل ہیں کہ جس طرح خونی رشتے، حسب اور نسب کے رشتے انسان کے صلہ رحمی کے اندر گنے جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح کوئی انسان مرد ہے یا عورت حسب اور نسب سے جڑے ہوئے رشتوں کو توڑ کر اللہ کے ہاں فاسد فسادی قرار پاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی سسرال کے رشتوں کے اندر خامی اور کمی اور کوتاہی کرے، چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، اللہ کی نظر کے اندر وہ ایک بہتر اور اچھا معاشرے کا فرد اور انسان نہیں بلکہ فساد پیدا کرنے والا ایک فسادی انسان. قرآن کی نظر میں ان کو فاسق کے نام سے تعبیر کیا گیا، جو جڑے ہوئے رشتوں کو ان کے حقوق کو ادا کیے بغیر جہاں چاہے کسی بھی رشتے کو بگاڑ دیں اور اس کی پرواہ نہ کریں، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فاسق کہا ہے. سورہ بقرہ کی آیات کے اندر یہ بات موجود، اور قرآن کی ایک آیت میں اس بات کا بھی ذکر کہ رشتے چاہے حسب کے ہوں، نسب کے ہوں، خاندان کے ہوں، خون کے ہوں یا سسرال کے ہوں، نکاح کے بندھن کی وجہ سے ہوں، ان دونوں رشتوں کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق اور تفاوت موجود نہیں ہے. 19واں پارہ سورۃ الفرقان، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. انسانوں کے باہمی تعلق کے لیے اللہ نے دو طریقے اختیار کیے، ان کے آپس کے رشتوں اور ناتوں کو، ان کے آپس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے. ایک تعلق اللہ نے حسب اور نسب کا، خون کا اور خانوادے کا، ایک انسان کی پشت کا اللہ رب العزت نے سلسلہ اختیار کیا جس کو نسب کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، اور دوسرا وصِهْرًا، اللہ نے دوسرا ان کے رشتوں کو روح، ان کے نکاح اور شادی کی بنیاد پہ دیا جس کو ہم سسرال کے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. صحرا کا مطلب وہ رشتے جو نکاح کی وجہ سے انسان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. خامن کا رشتہ، خامن کی ماں کا رشتہ، خامن کے باپ کا رشتہ، خامن کے بھائی کا رشتہ، خامن کی بہن کا رشتہ، اور خامن کے تعلق والے اور خاندان والے افراد کا ایک تعلق اور ناطہ. ان کی حیثیت کوئی ایسی نہیں کہ یہ اپنے بوئے ہوئے ہیں، ان کی خیر ہی ہے، نہیں. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، یہ رشتے بھی تمہاری زندگی میں اگر داخل ہوتے ہیں تو ان کی بھی ترتیب مقرر کرنے والی ذات، ان کا بھی ناطہ متعین کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جس طرح اللہ نے یہ فیصلہ اپنی قدرت کے ساتھ فرمایا، کس کو باپ بنانا ہے، کس کو بیٹا بنانا ہے، کس کو ماں بنانا ہے، کس گھر کے اندر کس چیز کو پیدا کرنا ہے، کس کی نسل کے اندر کون کون سا فرد لے کے آنا ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ نے متعین کر دیا کہ کس کو کس کا خامن بنانا ہے، کس کو کس کی ساس بنانا ہے، کس کو کس کا سسر بنانا ہے. یہ ہماری خام خیالی ہے
کہ ہم بہو بنا کے لائے، ہم پسند کر کے لائے، پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جو وہ موڑ کے چلے گئے، کتنوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ یہ کوئی احسان نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ رب العزت نے کندھوں پہ ڈالی، اور اسی ذمہ داری کو الگ حیثیت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے اللہ نے پوری کائنات کی انسانیت کو مخاطب کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈر ڈر کے اپنے معاملات کو سر انجام دیا کرو، اپنے رب کا خوف اپنے دلوں پہ طاری کر کے اپنی زندگی کے معاملات کو آگے بڑھایا کرو۔ وہ ذات خلقکم من نفس واحدہ، جس ذات نے تمہیں ایک ہی جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، آدم و حوا سے آگے اللہ نے بہت سے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پیدا فرما دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، ڈرتے رہا کرو اللہ سے، صرف اس میدان میں ڈرنے کی بات نہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، حرام سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے، بدکرداری سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے، جھوٹ سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے، بلکہ یہ بھی میدان اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر روش پہ چلانے کا ہے۔ اس عمل میں بھی اپنے آپ پہ خدا کو بھی طاری کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر خود پہ طاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تساءلون بہ والارحام، جو رشتے تمہارے رحم کے طور پہ چلے آ رہے ہیں، اور جن رشتوں کو تم نے اللہ کے نام کے ساتھ آپس میں جوڑ لیا ہے، وہاں بھی خدا کو بھی دکھاؤ، اس سے بھی اللہ نے سوال کرنا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان معاملات میں بھی اللہ رب العزت کے تم پر نظر اور نگاہ ہے کہ کون اپنے رشتوں میں بہتر ہے۔ اس لیے نام چاہے ساس کا ہے، نام چاہے شکل کا ہے، لیکن اس کا حق، اس کا منصب، اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اللہ رب العزت نے ماں اور باپ کا ہی رکھا۔ اس لیے ہر بیٹی، ہر بہن جو ابھی سسرال میں گئی نہیں یا جا چکی ہے، اپنے ذہنوں کے اندر اپنے معاشر کے پروپیگنڈے کو نکال کر دل کے اندر اس بات کو ٹھان کر پھر نکاح اور شادی کے بندھن میں داخل ہو کہ یہ ماں جس طرح میرے گھر میں ہے، اسی طرح اگلے گھر میں رشتہ میری ماں کا میرے ساتھ دینے والا ہے۔ جس طرح اس ماں کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، خدمت کرنا، اچھا انداز اختیار کرنا، یہ میری کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے، اسی طرح اس ماں کی بھی خدمت کرنا میری ماں میری کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور یہاں بڑی بات آتی ہے کہ جناب خامن کی خدمت تو فرض ہے، خامن کے والد اور اس کی والدہ کی خدمت تو فرض کوئی نہیں۔ اسلام نے جب انسان کے لیے اس کی ذمہ داریوں پہ میدان متعین فرمائے ہیں، اس کی اللہ رب العزت نے بھی حیثیت تھوڑی الگ الگ رکھی ہے۔ فرائض کے علاوہ رشتے میں، ناطے میں، تعلق میں اللہ رب العزت نے جن باتوں کو بنیادی طور پہ ذکر کیا ہے وہ فرائض کے نام سے نہیں بلکہ ایک اور لفظ کے ساتھ ہے۔ وہ کیا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف انداز کے ساتھ۔ معروف کا مطلب کیا ہے؟ عرب سے نکلا ہوا لفظ، معاشرے کے اندر جو چیزیں عام ہوں، جو طریقہ، جو رواج، جو انداز عام ہو، اللہ کے اصول کے خلاف نہ ہو، اسلام کی تعلیم کے خلاف نہ ہو، طریقہ کار اللہ کی بغاوت پہ مبنی نہ ہو، اسے عرف اور معروف کہا جاتا ہے۔ خانوادہ جس طرح کا ہے، سوسائٹی کا ماحول جس طرح کا ہے، معاشرے کا چلن جس طرح کا ہے، اگر اس چلن کے اندر اللہ کی بغاوت نہیں، اسلامی حقوق کی پامالی نہیں، اسلامی تعلیمات کی پامالی نہیں، تو اللہ رب العزت نے اس معاشرے کے طریقے کار اور چلن کو بھی انسان کے لیے دین بنا دیا ہے۔ عرب معاشرہ
وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا معاشرہ نہیں، ملے جلے خاندان اور گھرانے کا معاشرہ نہیں، وہاں انہوں نے اپنے معاشرے کے طور اور طریقوں کے مطابق اسلام کے احکامات کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ لیکن جن معاشروں کی شروع سے ریت اور رواج اور انداز اور طریقہ ملے جلے گھرانے اور خاندان کا ہے، وہاں اللہ رب العزت اس ریت اور رواج کو بدلنے پہ مجبور نہیں کرتے، بلکہ جو آج کی معاشرتی اور سوسائٹی خد و خال ہے ان میں عرف کے نام سے، معروف کے نام سے اللہ رب العزت بہتر کردار اپنانے اور اختیار کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک نکاح سے واپس آئیں، اللہ کے پیغمبر صاحب نے پوچھا انصار خاندان کا مدینہ کے اندر نکاح تھا، شادی، عائشہ شادی پہ گئی تھی، گئی کہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رپورٹ لی، پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کچھ نہیں، دلہن کے گھر گئے، اس کو نکاح کے بعد اس کے گھر سے تیار کیا، اس کے دولہے کے گھر میں چھوڑ کے تو واپس آ گئے۔ کہا عائشہ تم جب دلہن کو اس کے گھر سے رخصت کر کے لے کے جا رہی تھی تو بالکل خاموش، کوئی تم نے بول نہیں بولے؟ اللہ کے پیغمبر کیا بولتے؟ کہا انصار قبیلے کے لوگ اپنی خوشی کے معاملات میں تھوڑا سا ہلا گلا پسند کرتے ہیں، تمہیں چاہیے تھا تو تھوڑی سی دم اگر بچتی یا تھوڑے سے بول اگر بولے جاتے تو خوشی اور مسرت کے لمحات دوبالا ہوتے۔ ان کی یہ طریقہ کار، ان کا یہ کلچر ہے، ان کا یہ انداز، ان کی یہ رسم ہے، تم نے نہیں اپنائی؟ کہا نہیں اللہ کے پیغمبر ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ حدود، دائرہ کار، احکامات، اسلامی تعلیمات جتنی حد بندی انسان کے لیے رکھتے ہیں، ان کے دائرہ کار سے اگر کوئی رسم نہیں ٹکراتی، ان کے دائرہ کار سے اگر کسی معاشرے کا چلن نہیں ٹکراتا، ان کے دائرہ کار سے اگر کسی معاشرے کا طریقہ نہیں ٹکراتا تو اسی کو اللہ رب العزت نے معروف کہا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اپنے گھرانوں میں، اپنی اپنی سوسائٹی میں، اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ جیسے بہتر سے بہتر انسان اپنا وقت گزارتا ہے، تم سب بہتر انسان طریقہ اس کو اختیار کرو۔ یہ ہے معروف۔ ہماری سوسائٹی کیا ہے؟ ہماری معاشرت کیا ہے؟ ہم اس گھر میں جہاں ہمارا والد، ہماری ماں، ہمارا باپ، ہماری بہن رہتے ہیں، وہاں ہم اپنے لیے بھابھی ڈھونڈنے جائیں تو وہ تلاش کرتے ہیں جو ماں باپ کی اچھی خدمت کرتے ہیں۔ وہاں ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ماں کو سکھ دینے والی ہو، اور خود جب اگلے گھر میں جائیں گے تو پھر اس کی ماں ہے، میں کیوں اس کی خدمت کروں، میرے پہ تو فرض ہے۔ اس لیے یہ جو تفاوت اور فرق ہے اس کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں۔ جس طرح اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، بر کا ربط اور بر کا بر والدین کا کردار اپنانا یہ ایک انسان کے لیے فرض ہے، اسی طرح بر الوالدین وہاں بھی پوری طرح انسان کے اوپر لاگو ہے جب رشتہ سسرال اور ساس کا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہے تو سسرالی خاندان کا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ان کے قبیلے سے ایک معرکہ ہوا تھا جس میں حضرت جویریہ کے خاندان کے بڑے سارے لوگ قیدی بنا لیے گئے، غلام بنا لیے گئے۔ جیسے ہی نکاح ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کوئی اللہ نے حکم نہیں نازل کیا، کوئی رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، تمام صحابہ کرام نے ان تمام قیدیوں کو، غلام جو بن چکے تھے ان کو آزاد کر دیا۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی گھرانہ ہے، اب ہم سسرال کے خاندان کو غلام بنائیں؟ جس طرح بنو ہاشم کی قدر ہے، خاندان قریش کی قدر ہے، گھرانے رسول کی قدر و تعظیم ہے، ان کے حقوق کی جو ہے نا ادا کرنے کی کوشش ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ اب اس سسرالی گھرانے کی بھی قدر ہے اس لیے کہ رسول اللہ کا سسرال، اس لیے نام بدلتا ہے، مقام بدلتا نہیں۔ اور جو انسان اس نام کا سہارا لے کر مقام کے اندر فرق کرے، سوچ کے اندر فرق کرے، برتاؤ کے اندر فرق کرے، رویے کے اندر فرق کرے،
وہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جائے گا رشتوں کے لیے، رشتوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کے، ان کو کمال کرنے کا بوجھ کندھوں پہ لے کے جائے گا۔ اس موضوع کا پہلا ایک حصہ کہ ساتھ کا رشتہ نام ساتھ کا ہے لیکن تقاضا ماں کا ہے، اس کی حیثیت اور اہمیت ماں کی ہے، اس کے ساتھ معاملہ اور ڈیلنگ ماں کی ہے۔ اسی طرح خدمت کا انداز اور جذبہ لے کر اس گھر میں آؤ جیسے ماں کی خدمت کرنا اپنے لیے فریضہ سمجھتے ہیں، اپنی جنت سمجھتے ہیں۔ جیسے ان کے قدموں تلے جنت ہے، ان کے قدموں تلے بھی جنت ہے۔ جیسے وہ جنت کا دروازہ ہے ویسے یہ جنت کا دروازہ ہے۔ ضائع کرنا ہے تو کر دو، بند کرنا ہے تو بند کر لو، لیکن اللہ نے جنت ہی بنایا۔ دوسرا فریضہ بھی ان کا ماں کا، ساتھ جس مقام پہ ہے، منصب پہ ہے، وہاں اس کا نام ساتھ ہے لیکن ذمہ داریاں اس کی ماں کی ہی ہیں۔ مقام اور حیثیت اگر ماں کی ہے تو ذمہ داریاں اور کردار بھی ماں کا ہی ہے۔ اس بوڑھی خاتون کو بھی چاہیے، اس ساس کو بھی چاہیے کہ جو اپنے گھر میں بہو لے کے آئے اس کو ویسے بیٹی کی نظر اور نگاہ سے دیکھے جیسے اپنی بیٹی کو دیکھے۔ ایک ماں کے ناطے، ایک ساس کے ناطے، ایک عمر رسیدہ اور تجربے کار خاتون ہونے کے ناطے گزرے گی عمر اور آگے بڑھنے والے ایام میں اس کا جو نقطۂ نظر اور انداز ہونا چاہیے وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ کیا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے حوالہ سے حسن سلوک کی، اچھا احسان کا برتاؤ کرنے کی۔ اللہ کیوں اتنے احسان والا حکم ان کے لیے بار بار نازل کیا؟ اللہ نے آگے باپ کے کردار کا ذکر نہیں کیا، باپ کے معاملے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ماں کے رشتے کا ذکر کیا، اور ماں کے رشتے کے اندر اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر جن چیزوں کا ذکر فرمایا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ اس لیے کہ اولاد کے لیے ماں کا کردار، اس اولاد کی خوشخبری اور نبی کے ملنے سے لے کر اس کی ولادت تک، اور اس کی ولادت کے بعد سے لے کر اس کے آگے پرورش اور تربیت تک، سارے مراحل پہ اگر نظر اور نگاہ ڈالو گے تو تمہیں ماں کی تصویر میں اثار نظر آئے گا، قربانی نظر آئے گی، برداشت نظر آئے گی، صبر نظر آئے گا، ہمت نظر آئے گی۔ ایک اپنے آپ کو قربان کر کے، اپنے ہڈیوں کو گول گول کے، اپنے خون کو دودھ کا روپ دے دے کر اپنے بچے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ماں کا رشتہ ہے کیا؟ ماں کا تعارف صبر سے ہے، ماں کی پہچان برداشت سے ہے، ماں کی پہچان احسان سے ہے، ماں کی پہچان قربانی سے ہے، ماں کی پہچان اپنے آپ کو بھلا کر اپنی نسلوں کی تعمیر سے ہے۔ اور جس کا صبر ختم ہو جائے، جس کی برداشت جواب دے جائے، جس کا اثار، جس کی قربانی، جس کا اپنے آپ کو بھلا دینا بند ہو جائے، وہ پھر ماں کے رشتے کے حق ادا کرنے کے قابل رہتی نہیں۔ اس لیے ساتھ جب کسی بہو کو اپنے گھر میں لے کے آئے تو پھر یہ ذہن میں رکھے میں نے جس طرح اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دی ہیں، میں نے جس طرح اپنی اولاد کے لیے رات کی نیندیں حرام کی ہیں، میں نے جس طرح اپنی اولاد کے لیے اپنے جسم کو دکھوں کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ ادا کے رکھ دیا ہے، اور جس طرح میں نے اپنی اولاد کے لیے اپنی بدن کی پرواہ نہیں کی ہے تاکہ اس کی تربیت ہو جائے، تاکہ اس کی پرورش ہو جائے، تاکہ یہ بہتر طریقے سے محفوظ انداز سے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے قابل بن جائے، اسی طرح کا انداز بہو کے ساتھ بھی اختیار کرو۔ سب سے پہلے بہو کے لیے برداشت پیدا کرو، صبر پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو، اثار پیدا کرو، قربانی پیدا کرو، اس کے لیے دکھوں کو جھیلنے کا حوصلہ اور ہمت پیدا کرو، تب پتہ چلے گا یہ ساتھ ہی نہیں، یہ ماں بھی بن رہی ہے۔ اور جو چوتھے دن گیٹ کے کھول کے کھڑی ہو جائے، میرا سوٹ جڑا لے آتا ہے نا، دیکھ لیا تیرا سوٹ لے آتا ہے، میں ہی جتیا دے گا نہیں دیتا،
یہ اثار ہے، یہ برداشت ہے۔ صرف ایک دن کے ساتھ، ایک جگہ کی تبدیلی کے ساتھ کیسے جذبات تبدیل؟ ہلنے پہ نظر، روٹی جتنی پڑتی ہے پھر جتنی نہیں پڑتی، سالن ایک مرچاں دینے پہ نمک سے، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ جیسے اپنی بیٹی کی معاملات کے اندر تربیت کی، اسی طرح یہ نہیں سوچنا، یہ نہیں خیال کرنا پچھلے گھر سے سیکھ کے کیوں نہیں آتی، انہوں نے نہیں سی طریقہ، نہیں، آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہے اس کو بیٹی بنا کے، آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہے اس کو معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بنانے کی۔ یہ آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ اپنے بیٹے کو آگے کر کے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے صرف اسے ایک لڑکی نہیں، اس کو ایک معاشرے کا ایک بہترین ذمہ دار فرد، بیوی، اور بیوی کے بعد پھر ماں، اور پھر ماں کے بعد آگے دیگر سلسلوں میں لے کے چلنا ہے۔ اب ماں کا، حقیقی ماں کا، جنم دینے والی ماں کا، اب باپ کا، پیدا کرنے والے باپ کا کردار اگلے گھر کا پیچھے رہ گیا۔ اب اگلے جتنے مراحل ہیں زندگی کے، اس کے لیے اس کو تیار کرنا ہے تو اب نے کرنا ہے۔ کون تیار کرنا ہے؟ اس لیے ماں کی پہچان، اگر وہ ماں ہے تو اس کے صبر کی وجہ سے، حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ جس طرح آپ ذہن میں ذرا تصور کرو نا، جب ایک بچے کی ولادت کے مراحل اس کی ماں کے بدن میں تھے، تب تک کتنی تکالیف وہ عورت برداشت کرتی رہی، آج وہ ایک بہو کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جب جنم دینے کے مراحل آئے اولاد کو، بیٹے یا بیٹی کو، کتنی تکلیفوں سے ایک عورت گزرتی ہے، ان تکلیفوں کے مقابلہ میں ایک بہو کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کی کیا حیثیت رہ جاتی۔ جب دودھ پلانے کے مراحل سے 2 سال تک ان تکلیفوں کے مراحل سے عورت اس دور میں گزرتی ہے، بہو کے لانے کے بعد کیا تکلیف کے مرحلے سے اس پہ آتے ہیں، نا نا نا۔ لیکن اللہ نے ماں کے تعارف میں جن چیزوں کو بیان کیا اور ذکر کیا، وہ اس کے صبر کو بھی، اس کی برداشت کو بھی، اس کے اثار اور اس کی قربانی کو بھی۔ یہ ماں اپنی زندگی کا یہی کردار آگے والے دور کے اندر بھی زندہ رکھتے ہیں۔ آگے اللہ نے اس تلقین فرمائی، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة، 40 سال سے تجاوز کر جائے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، 40 سال سے تجاوز کرنے کے بعد، اور بالعموم اتنی عمر تک پہنچنے والے مرد اور خواتین اکثر ہمارے معاشرے کے اندر سعد یا قصر کے رتبے میں پہنچ جاتے، ان کے لیے اللہ کا پیغام کیا ہے، ان کی اگلی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ان کی اگلی زندگی کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، ان کی اگلی زندگی کے معاملات اس مقابلے میں نہیں گزرنے چاہیے۔ اس کی ماں نے کیا بولا، اس کے باپ نے کیا بولا، اس کے بھائی نے کیسا رویہ اختیار کیا، اس کی بہن میری بیٹیوں کے ساتھ کیسے بول رہی تھی، انہوں نے ہمیں کیا دیا، انہوں نے ہمارا ویلکم کیسے کیا، انہوں نے ہمیں کیا کھلایا کیا پلایا، ان چیزوں کی بنیاد پہ اپنے معاملات کو لے دینا چلو، بلکہ جب 40 سال سے تجاوز کر جاؤ، اس رتبے اور مقام اور عمر میں پہنچ جاؤ، تو پھر سوچو کیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ پھر یہ خیال کرو، میں جو کام یہاں پہ کر رہا، میں جو بات یہاں پہ بول رہی، میں نے یہ انداز یہاں پہ اختیار کیا، اس انداز کے ساتھ تم پر راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، دیگر افراد معاملات میں راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن سوچو کیا تمہارا رب اس سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ صاف ستھرا بننے کے بعد پرواہ کرو رب کی ناراضگی اور رب کی رضا۔ اللہ کو قسم کیا ہے، توفیق مانگو اللہ سے کہ اس مقام پہ پہنچ کر ترجیحات بدل جائیں، مقابلے بازیاں نہ رہیں، تان و تشنیع نہ رہے، تدبیر نہ رہے، شکایات نہ رہے، غیبتیں نہ رہیں، چغلیاں نہ رہیں، بلکہ اس بات کی پرواہ ہو اللہ وہ رشتے ان کے ساتھ تو پھر بھی تیرے دل کی محبتیں جڑی تھی، جس کو قوم سے جنم دیا ہے اس کے لیے تو محبت اپنے آپ آ جاتی ہے، لیکن اللہ جس کو اب بیٹی بنا کر تو نے میرے گھر میں بھیجا ہے، مزہ تو تب ہے اس کو بھی ویسی محبت کر کے دکھاؤ۔
سگی اولاد سے محبت، سگی اولاد کے لیے برداشت، سگی بیٹی کے لیے حوصلہ، سگی بیٹی کی تربیت اور سگی بیٹی کی غلطیوں کو برداشت کرنے کی عادت تو بندے میں آ ہی جاتی ہے، مجبوری ہے، بندہ خود اپنے جذبات میں مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل مارکا کون سا ہے، اصل میدان کون سا ہے، اصل پہچان کہاں ہے؟ اب جس کو بیٹی بنا کے لائے ہو، جس سے خون کی جو ہے نا وہ ایک سڑک وہ جڑی ہوئی نہیں ہے، جس بات کی گہرائی جس سے وابستہ نہیں ہے، جس کے ساتھ دل اور کلیجے کا ایک تعلق جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن بیٹی کہاں ہے، اب بیٹی بنا کے دکھاؤ، اس کے لیے توفیق مانگو اللہ سے۔ اللہ ان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي، اے اللہ میں آپ سے توفیق مانگ رہی، میں آنے والی بیٹی بہو جو ہے اس کو بیٹی بنا کے رکھوں گی، اس کے معاملات کے اندر بہتر طریقہ اختیار کروں گی، اللہ آپ سے التجا کرتی ہوں میں اس کے لیے ماحول اچھا بناؤں، اس کے لیے گھرانہ اچھا بناؤں، اس کے لیے معاملات آسانی والے اختیار کروں۔ واصلح لي في ذريتي، اے اللہ میری بیٹی آگے جس گھر میں رہی ہے وہاں اس کی حفاظت سے بھی تو فرما دینا، وہاں اس کے لیے معاملات کی خیر اور اصلاح آپ عطا فرما دینا۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے میرے اللہ میں آپ ہی کی طرف بار بار نظر نگاہ کرنے والی، معاملات میں جب بھی نظر پڑے گی دیکھوں گی یہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے اللہ کو پسند کیا ہے، اللہ خطا کر جاؤں تو معاف کر دینا، غلطی کر جاؤں تو اللہ رجوع کی توفیق دے دینا، اللہ خطا کر جاؤں تو اصلاح کی توفیق دے دینا۔ اللہ میں دعویٰ نہیں کرتی، میں دعا کرتی ہوں اللہ تیری فرما بردار بن کے اگلے رشتے نبھاؤں گی۔ یہ ہے اسلوب اور طریقہ جو اسلام نے سکھایا۔ اور تین کردار، تین عادات، کم سے کم تین عادات ہر وہ ماں جو ساس کے مقام پہ ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کرے، یہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلا کردار جسے ہم عربی زبان میں اگر بیان کریں قرآن کی تشریحات اور توضیحات سے تو وہ ہے غلطیوں سے سر سے نظر کرنا، خطاؤں سے، غلطیوں سے، خدائیوں سے نگاہیں چرا جانا، دیکھ لینا پھر بھی چپ رہنا، چھوٹی موٹی غلطیاں، کبھی سادہ نہیں پڑتا، کبھی جلدی نہیں اٹھے، کبھی صفائی پوری نہیں ہوئی، کبھی کسی کو اچھا ویلکم نہیں کر سکے، کبھی لباس اچھا نہیں دھو سکے، کبھی وقت پہ کھانا نہیں دے سکے، کبھی وقت پہ خدمت نہیں کر سکے، اس طرح کی ہزاروں کوتاہیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ تھا، ناتا تھا۔ یہ پیغام صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ ہر اس فرد کے لیے ہے کہ جو ایسے منصب اور مقام پہ ہے کہ اس کے متاحت کچھ رشتے آتے ہیں، وہ اپنے متاحت اور اپنے نیچے والے رشتوں سے جو طریقہ اختیار کرے قرآن سکھاتا ہے۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تمہارے متاحت جتنے رشتے اور ناطے آتے ہیں ان سے ایک نہیں ہزار غلطیاں ہوں گی، کمیاں اور کوتاہیاں آ جائیں گی، تم نے ایسے دور دل لگا کے انتظار میں نہیں رہنا کہ آج غلطی کرے تو میں صبح اٹھ کے بتاؤں تو پیتا کیے، ابھی غلطی کر جائے تو میں اس کو بھی بتاؤں اس کو بھی بتاؤں، خامن کے سامنے ذکر کروں اس کی ماں کو سنا دوں، نا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تمہارے لیے بہترین کردار ذمہ داری کا کردار یہ ہے کہ تم غلطی دیکھ کر درگزر کر جاؤ، معاف کر دو، اس غلطی کو برداشت کر جاؤ، ان سے نظر چرا جاؤ۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ جب تم سے کوئی خطا غلطی ہو جائے تو جو سب سے قوت والی ذات اللہ کی ہے وہ تمہاری غلطیاں معاف کر دے؟ اگر کسی کی غلطیاں پکڑنے آؤ گے تو پھر اللہ کی غلطیاں دیکھنے پہ قادر ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لائٹ ہے ویسے بٹن کسی نے بند کیا دیکھ۔ اس لیے پہلا کردار ماں ہونے کے بعد ساس کے تقاضے اور رشتے اور ذمہ داریوں میں غلطیوں پہ قدم قدم پہ ٹوکنا نہیں، غلطیوں پہ قدم قدم پہ تنقید نہیں، غلطیوں پہ قدم قدم پہ ڈانٹ نہیں، ہر غلطی کو نظر اور نگاہ میں رکھنے کی ضرورت نہیں، غلطیوں کو نوٹ نہیں کرنا، غلطیوں سے نظر چرانی ہے، کوئی بات نہیں۔
ابھی تو آئی ہے، یہ کون سا کوئی 10 سال سے بہو بن کے گھر میں بیٹھی تھی، یہ تو آج بہو بنی، اس نے کون سا بہو کے جناب جو ہے ایگزام پاس کیے ہیں، بیوی کے ایگزام پاس کر لیے ہیں پریکٹیکل کر کے، کون سا ایسا؟ ابھی اس نے آغاز کیا ہے، پچھلا گھر چھوڑا ہے، پچھلی عادات کو ابھی بھولا نہیں، آپ اگلی کے تقاضے کر کے بیٹھ جائیں، وقت تو دیں، سکھائیں، تربیت کریں، یہ حق ہے آپ کا۔ اور دوسرا کردار جو عورت کو ماں بننے کے بعد، ساس بننے کے بعد اس کی ذمہ داریوں میں اختیار کرنا چاہیے، یسروا ولا تعسروا، ہر ذمہ دار کو، ہر بڑے کو، ہر عہدے منصب والے کو، ہر حیثیت والے کو اپنے سے نچلے پر جو انداز اختیار کرنا چاہیے، ساس کو بہو کے لیے جو انداز اختیار کرنا چاہیے، یسروا یسروا یسروا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو، ان کے لیے کاموں کو بوجھ نہ بناؤ، ان کے لیے اعمال کو مشکل نہ بناؤ، ان کے لیے گھر کے معاملات کو اندر مشکلیں پیدا نہ کرو، بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ بلکہ حتیٰ کہ رسول اللہ کا فرمان یہاں تک بھی ہے، اگر نظر آتا ہو کہ یہ جو کام اس کے ذمے لگا ہے، یہ کام اکیلے کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہے، کام بڑا ہے، بوجھل ہے، بھاری ہے، تھکا دینے والا ہے، مٹا دینے والا ہے، خود آگے بڑھ کے اس کے کام کے اندر اس کا ہاتھ بٹایا کرو۔ یسروا، کوئی کام مشکل نہ ہونے دو، آسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں انداز اختیار کرو۔ اور یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے دعا دی، اللہ جو انسان میری امت میں اپنے مداحت کے لیے آسانیاں پیدا کرے، فرفق بھی، اللہ آپ کی اس سے نرمی فرمانا، اس کے معاملات میں، اس کے حالات میں، اس کے سوال جواب میں، حساب کتاب میں نرمی۔ اور اللہ جو اپنے متاعوں کے لیے جتنا سخت ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی پھر آپ اپنا انتقام دکھانا، اپنی غفاریت دکھانا، اپنی سختی دکھانا، آسانی پیدا کرو۔ تیسرا کردار، تکابر نہ کرے، میں جب بہو تھا، میں جب بیاہ کے آئی تھا، میں 3 بجے اٹھ جانی تھا، انہیں روٹیاں پکانی تھا، 3 بجے تک میں تو سارے کام کر کے بہ جانی تھا، تکابر کس لیے؟ فلانے کی روح دیکھی ہے، فلانے بھی دیکھی ہے، وہ جناب فلاں، تکابر نہ کرو۔ ہر انسان کی الگ خصلت ہے، ہر انسان کی الگ عادت ہے، ہر انسان کا الگ طریقہ ہے، ہر انسان کا الگ وسیلہ ہے، اگر مناسب نہیں لگتا تو تربیت کرو، سکھاؤ، عہد عہدہ تیار کرو تاکہ وہ آپ کے معیار تک آ جائے۔ صرف اپنے معیار سے پورا نہ اترنے کی وجہ سے کسی کے لیے ہزیمت کے، اور کسی کے لیے کردار خوشی کے، اور کسی کے لیے دل آزاری کے انداز اور طریقے اختیار نہ کرو، تقابل نہ کرو۔ ہر انسان اللہ کا پیدا کرتا ہے، ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر ایک کی اللہ نے حیثیت مقرر کی ہے، ہر ایک کو اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، کوئی حسن میں آگے ہے، کوئی ذہانت میں آگے ہے، کوئی ہوشیاری اور چلاکی اور تیزی اور تراری میں آگے ہے، کوئی خدمت میں آگے ہے، کوئی احسان اور قربانی میں آگے ہے۔ اس کی جو حیثیت ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو، ہر پھول کا اپنا رنگ ہے۔ عورت کی مثال بھی اسی طرح دی جاتی ہے جیسے پھول ہے۔ اس لیے حضرات، ہماری مائیں بہنیں جو تشریف فرما ہیں، بیٹیوں کے لیے بھی آج کے پیغامات، کلمات آج کے جمعہ میں موجود تھے، آپ ان کے بارے میں سوچیں۔ ماؤں کے لیے جو باتیں اور ارشادات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات میں موجود ہیں، ان پہ غور و فکر کر کے اپنے معاشرے کو خوبصورت بنائیں، اپنے معاشرتی زندگی کو آسان بنائیں، اس کے اندر رحمت و سکون اور اطمینان کے تصورات کو مضبوط کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ والسلام علیکم۔